ہوتی ہے خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں، تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے؟ دیکھو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دیتا ہے. اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. سب سے پہلے ایک بڑی بنیادی ڈسکشن ایک چھوٹی سی رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں رولنگ سٹرکچر کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کیا بدلتا ہے، ہمیں وقت کے ساتھ اسلام اپڈیٹ ایوالو کیوں کرنا چاہیے، یا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے پہلے سمجھیں کہ اسلام کا متمع نظر کیا تھا، یعنی وہ کن چیزوں کو ایڈریس کرنے، احکامات کن چیزوں کو ایڈریس کرنے آئے. کیا اسلام ہمیں فزکس کے لا دینے آیا تھا؟ نہیں. کیا اسلام نیوکلیئر سائنسز ہمیں بتانے آیا تھا؟ کیا اسلام ہمیں کیمسٹری بتانے آیا تھا؟ اسلام کیا بتانے آیا تھا؟ اسلام ہمیں 3 طرح کے ریلیشنز کو ایڈریس کرنے آیا تھا. 3 ریلیشنز کو، جس طرح فقہاء نے اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کا نام ہے عبادات، انسان کا رب سے تعلق. دوسرا ریلیشن ہے انسان کا اپنے ساتھ، ڈریسنگ، ایٹنگز اینڈ اخلاقیات، یہ انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے. اور تیسرا ہے انسان کا اوروں کے ساتھ. وہ اور کون ہے؟ وہ اور میرا بزنس پارٹنر ہے، میرا پڑوسی ہے، میری امی ہے، میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری چچی ہے، میری بابی ہے، میری پھوپھی ہے، میرا جو ہے وہ حاکم ہے، میری رعایا ہے، میرے ملازم ہے، میرے آجر ہے، اجیر ہے، غیر مسلم ہے، ذمی ہے، معاہد ہے، مستامن ہے، کافر سٹیٹس ہیں. ان سب کے ساتھ اسلام نے آپ کو ریلیشن شپس کے بارے میں رولز دے دیا. تو اگر آپ پورا اسلام اٹھائیں سارا، وہ ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. ان 3 کو ہم معاملات کہتے ہیں. اوروں کے ساتھ ایڈریس کرنا، خریدار کے ساتھ اور سیلر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا تعلق ہوگا آپ کا، کاروباری پارٹنر کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، آپ کے ملازم کے ساتھ کیا تعلق، ان سب کو اسلام ایڈریس کرتا ہے. غریب کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، ہر ایک چیز کے بارے میں اسلام نے آپ کو رولز اور پرنسپلز اور ایس او پی سارے دے دیا ہوئے، ضابطہ دے دیا ہوا. اب اگر ان تینوں تعلقات کو دیکھیں، انسان کا رب کے ساتھ، انسان کا اپنے ساتھ اور انسان کا اوروں کے ساتھ، اس میں 3 ریلیشنز میں 2 پارٹیز ہیں، انسان اور رب. اب سوال یہ ہے کہ رب بدلتا ہے وقت کے ساتھ، اور جواب یہ ہے کہ اللہ تو زمان و مکان سے ماورا ہے، اللہ تو ٹائم اینڈ اسپیس سے ابو ہے، تو اللہ تو وقت کے ساتھ نہیں چینج ہوتا. اب کریٹیکل کوشچن آتا ہے، انسان چینج ہوتا ہے وقت کے ساتھ؟ یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج نا اگر آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، حابیل کو اٹھا کر آج لے آئیں، تو کیا اس کی سوچ، لالچ، طمع، خوف، محبت، نفرت، جنسی خواہش، سونا، جاگنا، یہ جو ساری ہماری انسٹنکٹس اینڈ نیڈز ہیں، اس میں کوئی فرق ہوگا؟ کوئی فرق ہوگا؟ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم جی موبائل یوز کرتے ہیں، ہم کوانٹم فزکس کا پتہ چل گیا ہے، ہم نیوکلیر فزکس کا پتہ چل گیا. کیا اس سے آپ کے اندر جو 3 جبلتیں ہیں، جبلت نو کہ ہم دوسری جنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جبلت بقا سروائیول انسٹنکٹ جس سے خوف، لالچ، طمع، سرداری کی محبت وغیرہ نکلتی ہے، گھروں میں رہنا، کلیکٹیولی رہنا، سب اس سے نکلتا ہے، اور جبلت تدین، ہم کسی رب کے سامنے ایک عجز دکھانا چاہتے ہیں، یہ بدلے گا وقت کے ساتھ؟ کبھی نہیں بدلے گا. انسان ہمیشہ سے سیم ہوگا. آج کے انسان کو پیچھے دور میں لے جائیں، پیچھے دور کے انسان کو آج کے دور میں لے جائیں، کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کی انٹرنسکلی کچھ بھی نہیں چینج ہوا. آج بھی آپ نا فیرال چلڈرن کہتے ہیں اس کو، سوشیولوجی میں آپ کہیں پڑھیں، ایک بچے کو پیدا ہوتی جنگل میں چھوڑ دیں، بالکل ویسے ہوگا جیسے کہ آج سے 10,000 سال پہلے کا جنگلوں میں انسان جو پیدا ہوا ہے اس کی طرح ہوگا. کوئی چینج نہیں ہوا، انٹرنل انسان چینج نہیں ہوا. انسان نہیں چینج ہوتا وقت کے ساتھ، نہ ہی رب چینج ہوتا ہے. تو پھر کیا مجھے آج بیوی کو میری اطاعت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پڑھ لکھ گئی ہے؟ بچے کو اف کہنا چاہیے؟ پڑوسی کا حق ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ہم ذرا فلیٹس میں رہتے ہیں، ہم ذرا انڈیویجولسٹک ہو گئے ہیں؟ یا نان مسلم سے رول ڈفرنٹ ہونا چاہیے؟ یا پہلے خلیفہ کی اطاعت کرتے تھے، اب نہیں کرنے چاہیے؟ پہلے خلیفہ فار لائف تھا، اب 5 سال سے اوپر ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کے دنیا کہتی ہے کہ نہیں یار ہم اتنا پاور نہیں دے سکتے اس کو. کیوں بھائی؟ پہلے کیوں دے سکتے تھے؟ پہلے دینے کی کیا وجہ تھی؟ اب کیا چینج ہوا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو اتنی پاور نہیں دے سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کے کچھ تھیورسٹوں نے نئی تھیوریاں بنا دی ہے، تو مجھے وہ بنیاد بدل گئی ہے. یہ تھیوریاں تو ان کی مسلسل چینج ہو رہی ہے، تو کیا میں اسلام بھی اپڈیٹ اس کے ساتھ چینج کرتا رہوں گا؟ نو وے. تو انسان نہیں چینج ہوتا. جو چینج ہوتا ہے وقت کے ساتھ میٹیریل فارمز چینج ہوتے ہیں. میں انٹرنیٹ پہ بائی کرتا تھا، پہلے دکان پہ بائی کرتا ہوں. اس لیے اگر اس ریئلٹی میں چینج آئے تو میں دوبارہ قرآن حدیث میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ کس پوائنٹ آف ٹائم پہ کنٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک محفل سے الگ ہو جائیں تو پھر کنٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ کنٹریکٹ بائنڈنگ ہو جاتا تھا. ویسٹرن لا کہتا ہے کہ جب وہ آفر ایکسپٹنس کریں تو بائنڈنگ ہوتا ہے. اسلامک لا کہتا ہے جب تک وہ محفل میں ہے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ پہ کس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہوگا؟ جب وہ آف لائن ہوگا کس پوائنٹ پہ ہوگا یہ اجتہاد کر کے دیکھ لیں گے، لیکن رول تو وہی ہوگا. آفر ایکسپٹنس تو ہوگا، سبجیکٹ میٹر ہوگا، سبجیکٹ میٹر کا الاؤڈ ہونا چاہیے. جو اسلام کے رولز ہیں وہ تو نہیں چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے، اس لیے اسلام وقت کے ساتھ کوئی اپڈیٹ نہیں ہوگا. نہ کسی امام غزالی کو حق ہے، نہ کسی ابن خلدون کو حق ہے، نہ کسی امام الماوردی کو حق ہے. انہوں نے بدلا بھی نہیں ہے. They just give you intellectual insight into the Islamic laws. They did not change.
اقبال نے بدلا ہے ہاں، مودودی صاحب نے ضرور بدلا ہے، لیکن انہوں نے نہیں چینج کیا. جو کلاسیکل تھے یہ ماڈرنسٹ تھے، سنسیئر تھے، سنسیئرٹی کا ایشو نہیں ہے، بٹ کہیں نہ کہیں انہوں نے ویسٹرن تھاٹ کو بیک آف دا مائنڈ اس سے امپریس ہو کے کہیں نہ کہیں اسلام کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ پڑھیں اس میں وہ اقبال جسٹیفائی کرتے ہیں پوری ڈیموکریسی کو. بس انہوں نے اسلامک ڈیموکریسی کی ایک پوری وہ کریٹ کی ہے which is not Islamic. Islamic democracy is absolutely not Islam.